اذکروا اذ قتلتم نفسا، جب آپ نے کسی نفس کو قتل کر دیا، عامل کی نفس کو آپ نے قتل کر دیا، فتداراتم فیہا، تداراتم فیہا، بس اس میں جھگڑنے لگے، تدافعتم فیہا، ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، تداراتم پھر ہو گیا دداراتم، پھر ابتدا میں حمزہ لایا دال کو ساکن کر دیا، پھر ہو گیا ادداراتم، پھر دال کو دال میں ادغام کر دے، پھر ہو گیا ادداراتم، پھر فا ملایا حمزہ وصلی کی طرح، پھر ہو گیا فداراتم، اڑے ہو گیا، چلے گا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس جھگڑنے لگے، جملہ معترض ہے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اللہ ظاہر کرنے والی نکالنے والی ذات ہے، ما ان تمام ٹھگیوں کو کنتم تکتمونہ، جن کو تم چھپایا کرتے تھے، فَقُلْنَا، ہم نے اپنے نبی کو بتا دیا اگر واقعے کو، اضربوا المیت، میت کو لگا دو، ببعض البقرۃ، گائے کے بعض حصے کے ساتھ۔ اب مولوی بیٹھ گئے آپس میں، سمجھے، تاتاریوں کے زمانے میں علماء بیٹھ گئے کہ یہ گائے کا کون سا حصہ کاٹ کر کے میت کو لگایا، عامل زندہ ہو گیا۔ کسی نے کہا اس کی زبان، گائے کی زبان ذبح کرنے کے بعد کاٹ کر کے لگایا، کسی نے کہا اس کی ران میں سے کاٹ کر کے لگایا، کسی نے کہا پیچھے دم سے کاٹ کر کے یہاں لگایا، کسی نے کہا کیا، کسی نے کہا کیا۔ کچھ اللہ والے غیرت مند توحیدی آ گئے، انہوں نے کہا او علماء، اللہ کی بندو، مسلمانوں پر برے دن آنے والے ہیں، مسلمانوں پر، مولویوں امت کو متفق کرو، امت مسلمہ کو متفق کرو، بہت برے دن آنے والے ہیں۔ مولویوں نے کہا دفع ہو جاؤ، کسی کی باپ کو طاقت نہیں ہے، ہم ایک مسئلہ شرعی میں لگے ہوئے ہیں کہ عامل جب قتل ہو گیا تو اس پر اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ گائے کے ساتھ اس کو لگایا، گائے کا کون سا حصہ۔ مولویوں نے ان کو اس طرح ٹالا، بڑے بڑے لوگوں کے پاس، بادشاہوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس گئے جو دین کا درد رکھتے تھے، ان سے کہا اللہ کے لیے تاتاریوں کا فتنہ ہے اس قسم کا کہ علماء اور دین والوں کی خیر نہیں ہے۔ تو وہ جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے کہا دفع ہو جاؤ، ہم نے ابھی ٹھیک 10 بجے کچھ رنڈیوں کی آرڈر ہم نے دی ہے، وہ رنڈیاں آ رہی ہے، آج وہ ناچیں گی، گانا بجے گا، بانسری بجے گی، شو ہوگا، ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، دفع ہو جا، کسی کے باپ کو طاقت نہیں ہے۔ ہم لوگ مسلمان لوگ اتنے مست ہو گئے تو آپ نے کہا تاتاریوں نے ہماری تمام طاقتوں کو تار تار کر کے انہوں نے رکھ دیا، ہم لوگ ذلیل ہو گئے۔ فقہ حنفی کی جتنے کتابیں تھیں ان کو اٹھا اٹھا کر کے جلا کر کے انہوں نے دریا میں ڈالا۔ مورخ کہتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ دریاؤں کا رنگ بھی بدلا، اس لیے کہ پرانے زمانے میں کتابیں کچی سیاہی سے لکھی جاتی تھی، دریاؤں کا رنگ بھی بدلا، اتنی کتابیں، یہ سارا ہمارا ضائع ہو گیا۔ اور اب بھی ہمیں اٹھا کر کے انہوں نے لگا دیا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ ابھی بھی اٹھا کر کے ہمیں لگا دیا۔ ہاتھ ادھر باندھیں گے یا ناف کے نیچے باندھیں گے، کان کے لو تک ہاتھ اٹھائیں گے، رفع یدین ہوگا یا نہیں ہوگا، آمین بالجار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہود و نصارہ آزاد ہے، ہم انہی مسائل میں لگے۔ حافظ ابن حجر شافی تھا، وہ اپنے طرف کھینچتا تھا، علامہ ابن حنفی تھا، اپنے طرف، دونوں معاصر تھے، ایک دوسرے کو ماننے والے نہ تھے۔ انہوں نے اس فرعی مسائل کو، ان حضرات نے ان فرعی مسائل کو اتنا ہوا دیا کہ امت اسی میں لگی رہی۔ ایسے جھگڑے ہو گئے کہ اللہ کی پناہ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ انہی مسائل میں ہم لوگ لگے۔ اور اب دشمنوں نے یہ کر دیا کہ ہمارے دیوبندیوں کے 50 جگہوں میں تقسیم کیے، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، جو اپنے ماؤں کے ساتھ بدکاری کرتے، خدا کی قسم مجھے بھی فون آتے، تقی صاحب کو دامت برکاتہم اللہ علیہ، حضرت مولانا تقی صاحب کو بھی دارالعلوم کے جا کر کے ان کے دارالفتہ میں بھی پتہ کرو، جامع فاروقی میں، بنور ٹاؤن میں، کہ کتنے لوگوں کے فون آتے، کتنے لوگ وہ آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا، کتنے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی بہنوں کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ۔ ہم لوگ کوئٹہ گئے تھے، کوئٹہ سے واپس سندھ جا رہے تھے، ہمارے عزیز ہیں تقی صاحب کے رشتہ دار ادھر اس میں رہتے، لاڑکانے میں ہم جا رہے تھے، لاڑکانے سے ادھر سے ہو کر کے راستے پر کسی نے مجھے فون کر دیا کہ میں دیندار ہوں، میں بہت دیندار ہوں، لیکن مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، حضرت کوئی ترتیب بتا دو۔ میں نے کہا غلطی کیا ہے ترتیب؟ کہ میری بیٹی 7 سال کی، اس کے ساتھ میں نے اپنا منہ کالا کیا، اور رو رہا تھا۔ اور میں نے کہا کتے کا بچہ، تو نے مجھے فون کیسے کیا؟ خنزیر کا بچہ، فون بند کر دیا۔
ادھر پتہ نہیں مولانا فضل الرحمان کی تقریر چل رہی تھی ہماری گاڑی میں یا کوئی تلاوت چل رہی تھی، میں نے ڈرائیور سے کہا بند کرے، رونا شروع کیا، ساتھی ہمارے حیران تھے، اور مولانا صاحب روتا رہا، گھنٹوں کے گھنٹے راستے پر روتا رہا۔ ہے یہ پاکستان ہے، یہ کیا ہے؟ پاکستان ہے۔ اس طرح کمال ہے ان داڑھی منڈوں کا، دین کے دشمنوں کا، انگریز کی پلیٹ چاٹنے والوں کا، ان کا کمال یہ ہے مولویوں کو انہی مسائل میں الجھا دیے، الجھا کر کے یہ مزے سے حکومت کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں؟ اور ہمارا دیندار جس کی ٹوپی میں 150 سوراخ بھی ہے، کہتے کہ یہ ہمارے علماء کا کام سیاست نہیں ہے، تو دنیا کا بے غیرت انسان ہے، تو نے دیکھا بھی نہیں قرآن و سنت کو، ورنہ بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، سیاست تو انبیاء کا کام، اور قرآن میں آ گیا کہ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم لوگ خلیفہ ہیں، سمجھے؟ ہم لوگ خلیفہ اٹھا کر کے داڑھی منڈوں کے حوالے آپ نے کر دیا، خدا اسی طرح پھر ہمیں ذلیل کر دیا، روٹی کے ٹکڑے لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ حکومت ان بدماشوں کو دیا کہ جو کہتے ہیں کہ جنازے میں 8 رکعتیں، کوئی کہتا ہے 6 رکعتیں، اور کوئی کہتا ہے دعائے قنوت اللہم صلی علی محمد، دوسرا سیاسی کہتا ہے کہ دعائے قنوت انا اعطینا کل کوثر ہے، تیسرا سیاسی کہتا ہے کہ انا اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ ملک کا قانون دان، سمجھے، جس کو آپ قانون دان کہتے ہیں، لیکن میرا اپنا عقیدہ ہے پکا خنزیر، بالکل انا اعطینا کل کوثر بھی اس کو یاد نہیں۔ جی مل صاحب اس قسم کے مسائل میں پھر تاتاریوں میں ہمارے مسلمانوں کی طاقتیں اس طرح، اس میں مولوی لگے ہوئے تھے کہ گائے کا کوسا حصہ لگائیں، سمجھتا ہے؟ فضول قسم کے اس مسائل میں اللہ آپ کا بھلا کرے، الجھا کر کے امت کو۔ ہے افغانستان والے بدعات کے اندر مبتلا ہو گئے، بدعت 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 اور منکرات کا تو میں زبان پہ لا بھی نہیں سکتا۔ افغانستان پہ کتنے آزمائشیں آ گئی کہ آج تک وہ بھی بھگت رہے، لیکن افغانستان والے مضبوط قوا کے اعضاء کے مالک ہیں، انہوں نے پھر بھی برداشت کر دیا، بھاگ بھاگ کر پاکستان آ گئے، ادھر ادھر آ گئے، گھروں کو پراپٹی جائیداد کو چھوڑا، پھر بھی یہاں پاکستان میں آ کر کے سنبھل گئے، کسی کو اور کچھ نہیں ملا تو برش لے لیا، پالش کرنا شروع کر دیا، پھر بھی اپنے آپ کو کارخانوں کے مالک ہو گئے۔ آپ کے پاکستان میں ایسے برے دن آئیں گے بھوک سے مریں گے آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ جو ان پٹھانوں میں، ان میں اللہ کا بھلا کرے وہ ہر قسم کا کام بھی کرتے ہیں، سمجھے؟ مزدوریاں انہوں نے کی جس طرح، یہ سارا سلسلہ ہو گیا، ہمیں اس قسم کے مسائل میں الجھا دیے۔ اس لیے فارغ ہو جاؤ، اپنے علاقوں میں جاؤ، قرآن کا درس دے دو، میری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو بتاؤ کہ عدالت صرف محمد کی، اللہ کی عدالت، قرآن کا نظام۔ عورتیں ماشاءاللہ مسلمان ٹھیک ہے، پاکستان کے ملک بھی پاک ہے، عوام بھی پاک ہے، بہنیں بھی پاک ہے، بھائی بھی پاک ہے، حکمران خنزیر اور ناپاک ہے۔ بات صرف اتنی سی، اس ملک کو یہ ہو گیا مجھ سے، ہم لوگوں کو کمال کیا انہوں نے، الجھا دیا مولوی کو، مردے سنتے ہی نہیں سنتے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ فرمائے، ارے بھائی عطا اللہ شاہ بخاری تو بڈھا ہو گیا، قرآن پڑھتے پڑھتے، اللہ کی قسم اتنا قرآن ہم نے پڑھا، اگر یہ قرآن دریا کے موجوں کے سامنے پڑھتے تو دریا بھی اپنا راستہ بدلتا، اتنا قرآن پڑھا ہم نے، طوفانوں کے سامنے پڑھتے تو طوفان بھی اپنے راستے بدلتے، اتنا قرآن پڑھا کہ اگر پہاڑوں کو کہتے پہاڑ بھی اپنی جگہ کو چھوڑتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس ملک میں تو کہتا ہے کہ مردے سنتے نہیں سنتے، ہماری بات تو زندے والے بھی نہیں سنتے، زیادہ سے زیادہ کہتے واہ شاہ جی واہ، واہ شاہ جی واہ، واہ شاہ جی واہ، اور جب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، جیل میں چلے جاتے تو کہتے آ شاہ جی آ شاہ جی آ، کہیں تمہارے واہ کہیں تمہاری عطا اللہ شاہ اس میں ہو گیا تباہ، کہیں تمہارا واہ کہیں تمہارا کیا ہے اور عطا اللہ شاہ ہو گیا اس میں کیا ہے تباہ، اس طرح انہوں نے کر دی۔ ادھر پیرون نے سمجھے اور ادھر ہمارے تبلیغی حضرات نے سمجھے، 6 باتوں سے باہر تو نکلتی نہیں ہے یہ، اور یہ سیاست 7ویں ہے، سمجھتا ہے؟ ایک ہی آواز آگے، کرونا خبردار، سمجھے؟ فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، کرونا کوئی نہ نکلے، کوئی جماعت نہ نکلے، کراچی میں ایسے دب گئے، کوئی کہیں کسی مسجد میں بھی نہیں، کچھ بڈھے آ گئے میرے پاس،
2-3 مہینوں کے بعد کہ کبھی گشت نہیں کیا ہے آپ کی مسجد میں گشت کی گنجائش ہے؟ میں نے کہا پوری گنجائش ہے، کرو میرے محلے میں کرو گنجائش، تم صبر کرو نا، تمہیں پتہ چلے۔ یہ سارے جب انتخابات کا ٹائم آتا ہے تو راونٹ کا اجتماع شروع ہوتا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ہو گیا۔ اور کچھ کو ہم کہتے تھے کافر شیعہ، کافر شیعہ، وہ دب گئی ساری آوازیں، وہ کدھر گئے سمجھے؟ اور ایھا القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتموہ وسوسہ، اے مدرسے میں پڑھنے والے جو کچھ تم پڑھتے ہو یہ وسوسہ ہے۔ یہ پیروں کو بھی، بعض پیروں کو دبایا، سمجھتا ہے زبانیں دب گئی۔ اے جنیدہ پتریا، اس لیے مولوی صاحب سیاسی علماء کو بھی سپورٹ کر لو، سمجھے؟ ہم نے حضرت سے کہا، مولانا فضل الرحمان سے، کہ ہم غریب لوگ اور کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو ہر سال سینکڑوں علماء دیتے ہیں، بس یہ کرتے ہیں۔ ہم نے محاذ تقسیم کیے، سمجھے؟ ختم نبوت والے بھی ہمارے سر کے تاج، تم اس محاذ کو سنبھالو، دشمن کو، قادیانیوں کو، صحابہ کی تحفظ نام اس کے لیے الگ، لیکن انتخابات کے ٹائم پہ تو کٹھے ہو جاؤ، ان کو الگ، اور ہم درس تدریس کریں گے، سمجھے؟ درس تدریس کر، تبلیغی جماعت بھی ہماری ہے، لیکن کاش کہ یہ انتخابات میں ایک ساتھ ہوتے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ کچھ سیٹیں جیسے بلوچستان میں انہوں نے لی تو اچھا ہو گیا، بلوچستان میں جب لی تو بلوچستان میں آج اس طرح مدارس ذلیل نہیں ہے جیسے کہ سندھ والے ذلیل ہیں، بلوچستان میں مدارس اس طرح ذلیل نہیں جیسے پنجاب میں ذلیل ہیں۔ شوال میں ان کی پڑھائیاں بھی شروع ہوئی، سمجھتا ہے؟ شوال میں ان کی پڑھائیاں شروع ہوگی، ہم لوگوں نے عید کے بعد، بقرہ عید کے بعد، عید الاضحیٰ کے بعد شروع کی۔ یہ وہی علماء کی برکات ہے، وہ دینداروں کی برکات ہے۔ خیبر پختون میں بھی اسی طرح علماء ذلیل نہیں ہے جیسے کہ پنجاب میں، ہزاروں نوجوانوں کو ان لوگوں نے مولوی صاحب ٹکڑا ٹکڑا کر کے چھوڑا، سمجھ؟ یہ اس قسم کے فضول مباحث میں لگ کر کے، جیسے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جملہ معترضہ، فقلنا اضربوہ، حضرت حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلہ کے مطابق اضربوا المیت ببعض النفس، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ اضربوا المیت بالمیت، اضربوا بعض المیت ببعضہ، لیکن ببعضہا جو کہا نفس کے اعتبار سے، فرماتے ہیں کہ کما احیی اللہ العامیل، جیسے کہ اللہ نے عامیل کو زندہ کر دیا، یحیی اللہ الموتى احیاء کائنا کذالک، بولو یحیی اللہ الموتى احیاء کائنا کذالک کما احیی اللہ عامیلا، جیسے کہ عامیل کو زندہ کر دیا، ویریکم آیاتی، اپنے آیت قدرت آپ کو دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ یہ کہ آپ سمجھنے والے بن جائیں۔ اس کے بعد ثم استبعاد، یہ جو آپ کو بتا چکا ہوں کہ ما قبل اور ما بعد جمع نہیں ہو سکتے، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، معنی من بعد احیاء عامیل، عامیل کی زندگی کے بعد پھر بھی تمہارے دل، اللہ آپ کا بھلا کرے، سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ، پس یہ تمہارے دل، یا فاتح یہ لے لو، پس اسی لیے فہی، یہ قلوب کائنۃ کالحجارۃ، پتھر کی طرح ہے، او اشد قسوۃ، یا اس سے، او ہی اشد قسوۃ، یا اس سے بھی سخت ہے، وان من الحجارۃ، آگے دلیل بتا رہے، بعض پتھر یہ ہے کہ لما یتفجر منہ الانہار، جس سے نہریں بھی چلتی ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا خود وہ پتھر تھا جس سے 12 چشمے نکلے، اڑے کچھ بلا بڑا نہیں بڑا۔ اور بلوچستان میں جاؤ اور اسی طریقے پر سرحد میں جاؤ، دیکھو پتھروں سے کیسے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، البتہ یہ کہ بعض پتھر وہ ہے کہ یتفجر من الانہار، جس سے نہریں نکلتی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ يَتَشَقَّقُ پھر يَشَّقَّقُ، بعض پتھر وہ ہے کہ پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پانی نکل جاتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض پتھر اس قسم کے، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ گر جاتے، جب پتھر سارے تسبیح پڑھتے تو گرتے بھی ہیں اللہ کے خوف سے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، بولو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، ثم استبعاد یہ ہے جو آپ سے عرض کر چکا ہوں، ما قبل اور ما بعد دونوں جمع نہیں ہو سکتے، عقل ان کی اجازت نہیں دیتی۔ تضربها ثم تزاجها، بیوی کی پٹائی کرتے ہو پھر ثم تزاجها، رات کو ہم بستری بھی کرتے ہو، عقل ان کی اجازت نہیں، پٹائی کرتے ہو تو پھر یہ کہ ہم بستری نہ کرو، ہم بستری کرتے ہو تو پٹائی نہ کرو، سمجھے؟ پٹائی کرتے ہو تو پھر سو نہیں، اس کے ساتھ سوتے ہو تو پھر پٹائی نہ کرو، تجربہ سن۔ یہاں بھی بتاتے اللہ کی اتنی قدرت اور تمہارے دلوں کا سخت ہونا، یہ دونوں جمع نہیں ہوتے،
اتنی قدرتوں کو دیکھ کر کے عامل کو اللہ نے زندہ کر دیا کس آپ کے سامنے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، یعنی من بعد احیاء عامل کے زندہ ہونے کے بعد پھر بھی تمہارے دل یہ کہ سخت ہو گئے. فہی تعلیل، اسی لیے ہی کائنات کالحجارۃ، پتھر کی طرح، او ہی اشد قسوۃ، یا اس سے بھی زیادہ سختی کے اعتبار سے. وان من الحجارۃ، اور پتھروں میں سے بات وہ ہے کہ لما یتفجر منه الانہار، جس سے نہریں چلتی ہیں. آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ نہر اس سے پانی جاری ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو پتھر تھا صبح آپ کے سامنے گزرا، وہ مربع تھا، 4 کونے اس کے تھے، اور ہر کونے سے 3 چشمے نکلے. 12 اللہ آپ کا والا کرے. اس طریقے پر قبیلے وقد علم کل اناس مشربہم ہو گیا. چلیے گا اور سرحد میں پخت ادھر ادھر ہر جگہ پتھروں سے ہے. من الحجارت خبر مقدم ہوگا، لام تعلق اور ابتدا کہہ کر کے. ما موصول ہے یتفجر من اللہ، یہ ما موصول محلاً منصوب ہے، یہ ان کا اسم ہے. بس آگے اسی طرح. اب یہ لام تعلق کبھی ان کے اسم پر داخل ہوتا، کبھی اس کے خبر پر داخل ہوتا. سمجھ رہی ہو؟ اسم پر بھی داخل ہوتا، خبر پر بھی، آپ کی مرضی. یہاں اسم پر داخل ہے، خبر پر داخل. والعصر ان الانسان لفی خسر. سمجھتا ہے؟ ثم قست قلوب، کساوت قلبی کے لیے مولانا ایک مسئلہ تو یہ ہے آنکھیں بڑی بخیل ہو، آنسو نہ بہائے، ایک نشانی یہ ہے. اور دوسرا اللہ کا دل سخت ہو. اور تیسرا یہ کہ لمبی لمبی آرزو، کہ مرنا نہیں ہے کسی صورت میں. چوتھی چیز یہ ہے کہ حرص علی دنیا، دنیا کے حرص ہو. یہ 4 چیزوں سے یہ آدمی بڑا سخت دل بنتا ہے. آپ نے دیکھا کہ تاشتقین نے آپ نے پڑھا ہے، اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے، نفحۃ العرب میں تاشتقین نے زمین 80 سال اس کی عمر تھی، لیکن زمین اس نے اجارے پر 400 سال کے لیے لیا. سمجھے؟ تو پھر ہمارے جیسے کوئی گروہی تھا، مذاقی تھا، اس نے کہا اے دور تفسیر والوں خوشخبری سناتا ہوں، خوش ہو جاؤ گے تم لوگ. کیا ہے؟ کہا اللہ کی قسم اسرائیل علیہ السلام مر گیا. سمجھے بھائی جن؟ اسرائیل. ارے بابا اسرائیل کیسے مرا؟ کہا اگر اسرائیل مر چکا نہ ہوتا تو یہ تاشتقین الو کا پٹا 400 سال کے لیے زمین نہ لیتا. اس کو خبر ملی ہے، پکی خبر، قطعی خبر مل گئی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا اسرائیل مر گیا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو هي أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق. یہاں بھی اسی طرح اس پر اسم پر لام داخل ہے. فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط، اور کچھ پتھر وہ ہے کہ لما يهبط من خشية الله لأجل خشية الله، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں. اس طریقے پر ہو جاتے، بس پتھر ہی گر گیا جی، اللہ کے خوف اس پر طاری ہو. آپ کے ہاں قانون چونکہ یہ ہے، اس میں تعویل کرنے کی کوئی ضرورت. النصوص تحمل علی ظواہرها، آپ نے شرح قائد میں پڑھا ہے. متقدمین کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں. سمجھے؟ پھر محال چیز وہ ہوتی ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ غیر محال چیز ہے، یہ ممکن ہے، یہ چیز، یہ صلاحیت اس میں ہے. تبھی تو فرمایا ھذا حجر یعرفنی وانا اعرفہ یسلم علی و اسلم علیہ. یہ پتھر ہے. ابو بکر نے کہا کہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جو آواز، پیاری پیاری آواز آ رہی ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ پتھر ہے. اور پتھر میں یہ صلاحیت تو ہے. درختوں میں بھی آپ آؤ، ایئرپورٹ پر آپ کو دکھاؤں، جیسے سورج غروب ہوتا ہے، سورج غروب ہوتے وقت درخت کے پتے آپس میں ایسے چمٹ جاتے، ایسے چپکتے. سورج صبح کو جیسے طلوع ہوتا ہے، سورج جیسے طلوع ہوتا ہے وہ ایسے کھلتے ہیں کہ واہ. اتنا سمجھدار آپ کے دور تفسیر والے نہیں جتنا وہ درخت ہے. اور اس کو چھوڑو، سورج مکھی کو تو آپ نے دیکھا نا، سورج مکھی تو آپ نے دیکھا، اس میں ادراک ہے، اس لیے کہ اس کے سینے میں کالا سا داغ ہے. سمجھتا ہے؟ کالا. اور کالے خوبصورتوں کو چہرے دکھاتے بھی نہیں ہیں. بولو، کالے اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنا چہرہ کس کو دکھائیں؟ خوبصورت. اس لیے سورج جیسا خوبصورت طلوع ہوتا ہے تو سورج مکھی اس کا رخ مغرب کی طرف ہوتا ہے، اور جب یہ مغرب کو آتا ہے تو وہ اپنا رخ پھر کشمیر کی طرف کرتا ہے. اس لیے کہ کالا ہے. کالے خوبصورتوں کو کہاں دیکھ سکتے؟ اور سایہ بھی آپ کا کالا ہے. جب ادھر سے سورج طلوع ہوگا آپ کے سایہ کا رخ یہ ہے کہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، اور جب اس طرف سے سورج آتا ہے سایہ واپس مشرق کی طرف ہوتے ہیں. کالے جو ہے نا وہ خوبصورتوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے. یہ ہے جی ہلڑے پتر. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ كَمَنْ عَمَّا تَمْكُرُونَ. جو تم مکاریاں کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے غافل نہیں ہے. بات بنی اسرائیل کی چل رہی ہے، یہ باضابطہ ہے، سمجھے؟
تاکید کے لیے آتا ہے. حرف زائد کی پہچان یہ کہ گرا دو تو معنی کے اندر کوئی خلل نہ آ جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اگر ما موصول لے لو اما تعملونہ ان معمولاتکم، اللہ تمہارے معمولات سے غافل نہیں ہے. اور اگر ما مصدر یہ لے لیں گے تو پھر معنی ہوگا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. اس کے بعد اب فرماتے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اتغفلون، اے مسلمان تم کب تک غافل ہو جاؤ گے؟ فتطمعون، غافل ہو کر کے تم یہ توقع رکھتے ہو یؤمن لکم، یہ تمہاری بات مان لیں گے. آمن لہو اور آمن بہی کا فرق صبح آپ کو بتایا، یاد ہے کہ نہیں منگو؟ یہاں ان یؤمنوا بکم نہیں بلکہ ان یؤمنوا لکم ہے. اتغفلون ایھا المسلمون، مسلمانوں کیا تم لوگ یہ غافل ہو اور تم لوگ فتطمعون، اب فتطمعون فعاطف آ گیا تو معطوف علی محذوف ہے. اتغفلون تم غافل ہو، فتطمعون یہ توقع رکھتے ہو یؤمن لکم یہ یہود تمہاری بات کو مانیں گے. حالانکہ وقت کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان کی ایک جماعت جو اللہ کی کلام کو سننے والے تھے. یسمعون کلام اللہ آپ کو پتہ ہے وہ 70 بندے جو لے کر کے، اس لیے اس پر مستقل میں نے بحث کی ہے کہ سابقہ کتابیں کلام اللہ نہیں ہے کتب اللہ ہے، اور کلام اللہ صرف قرآن پاک ہے. اور یہ تورات سے ہٹ کر کے الگ بات تھی جو کلام ہوا. موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ اس سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ فی صورت تورات نہیں ہے، سمجھے؟ اسی طرح جو 70 نے اللہ کے کلام کو سنا یہ بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ تورات کی شکل، تورات سے ہٹ کر کے. تورات کتاب اللہ ہے، انجیل کتاب اللہ ہے، زبور کتاب اللہ ہے، کلام اللہ قرآن پاک ہے صرف. اس پر بحث کر چکا ہوں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، کاش کہ آپ کو یاد ہو. افتتمون یؤمن لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، کلام اللہ کو سنتے ہیں ثم یحرفون، پھر اس میں تعریف کرتے ہیں. ثم یحرفون من بعد ما عقلوا، سمجھنے کے بعد، من بعد عقلی سمجھنے کے بعد پھر بھی یہ کہ اس میں یہ تحریف معنوی ہے. وہم یعلمون، وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے لیکن پھر بھی کرتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، مومنوں کو تنبیہ ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب آپ سے ملاقات کریں گے تو کہیں گے قالوا آمنا. یہ قالوا آمنا اور انا معکم کا فرق آپ کو بتا دیا کہ مسلمانوں سے ملیں گے تو کہیں گے آمنا جملہ فعلیہ، احدثنا و اوجدنا الایمان. بھائی تم ہمارے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو کہ ہم جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، ہم پہلے مومن نہیں تھے لیکن اب آپ سے ملے ہیں، اب کل پرسوں آج یہ ہے کہ بدھ ہے، ہم نے منگل میں ایک تبلیغی جماعت سے، منگل میں اللہ آپ کا بھلا کرے ہم مسلمان ہو گئے. احدثنا و اوجدنا الایمان، اس لیے آمنا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا إِذَا انفَرَدَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، بعض جب کی بعض سے ملتے قالوا اتحدثونہم، تو پھر یہ ہے کہ اپنے سادہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے مولوی اتحدثونہم، اتحدث المسلمین، کیا تم مسلمانوں سے بیان کرتے بما وہ خبریں فتح اللہ علیکم جن کو اللہ نے تمہارے سامنے بیان کر دیا. فتح علیہ بین علیہ، اظہر امامہ الحقیقت، اس کے سامنے اللہ آپ کو بلا کر حقیقت کو ظاہر کرنا. قالوا اتحدثونہم، بھائی ایک دوسرے کو کہتے تھے ان کے مولوی کہ بابا ہمارے انجیل میں ہے کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہوگا، احمد اور محمد ابن عبداللہ آخری نبی ہوگا اور اس کے پاس یہ کتاب ہوگی. تو ہوں گے یہ لوگ آ کر کے کہتے مسلمانوں کو یہ باتیں نہ بتاؤں. کل یہ وہ بتا دیں گے کہ یہودیوں نے خود اعتراف کیا تھا کہ اللہ ہم سے کہا تھا کہ ہمارے مسلمانوں کی کتاب بھی آخری ہے، نبی بھی ہمارے آخری، پھر بھی انہوں نے نہیں. تو پھر کیا جواب دو گے تم؟ اس لیے ان کو نہیں بتاؤ، سمجھے؟ اس قسم کی خبریں. قالوا تحدثونهم بما فتح اللہ، ما موصولہ کی طرف عائد محذوف ہے، بما فتحہ اللہ علیکم، بما فتحہ اللہ علیکم، اللہ نے جو تمہارے سامنے بیان کی ہے. ان سے یہ کہ کیا کیوں بیان کرتے ہو؟ لیحاجوکم بہ، انجام کار یہ آپ سے پھر جھگڑیں گے، عند ربکم یعنی فی الاخرت، پروردگار کے سامنے آخرت میں تم سے جھگڑے کریں گے. لیحاجوکم کا لام جو ہے نا یہ عاقبت کے لیے، انجام کے لیے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، عدوًا تاکہ ان کے لیے دشمن بن جائے، انجام کر آگے چل کر کے ان کے دشمن بن جائے. یہ لام عاقبت کے لیے. ہاں لوگو انجام، اور یہاں بھی اسی طریقے پر، یا جیسے آپ نے پڑھا الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب لہ ملک ینادی کل یوم لدو للموت وابنو للخراب. یہ لام انجام کے لیے، لدو بچے پیدا کرو لیکن انجام ان کا للموت، موت ہے. وابنو تعمیریں اچھی اچھی بناؤ لیکن انجام ان کا للخرابی، ویران ہوں گے. سمجھتا ہے؟ جی.
قالوا تحدثون بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم، کیوں بیان کرتے ہیں ان کے سامنے وہ خبریں لیحاجوکم بھی انجام کر کے وہ تم سے یہ کہ حجت بازی کریں گے، لڑیں گے عند ربکم اللہ کے سامنے، مانے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے آخرت میں۔ اتغفلون کب تک تم غافل ہو، اتغفلون یا اتجہلون کب تک جاہل ہو، فلا تاکلون عقل نہیں رکھتے، ایک دوسرے کو بتا رہے۔ اولا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں کہ اولا یعلمون ایکتمون من اللہ سبحانہ وتعالی ایکتمون هذه الاخبار، کیا ان خبروں کو یہ چھپاتے، ولا یعلمون یہ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرونہ وما یعلنونہ، بولو ما موصولہ کی طرف آیت محذوف ہوگا، ہاں ایکتمون کب تک یہ چھپائیں گے، ولا یعلمون یہ جانتے نہیں ہے، ان اللہ یعلم ما یسرونہ وما یعلنونہ، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ کہ اعلان کر کے ظاہر کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب آگے بتاتے ومنہم امیون، ان میں سے کچھ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے امی بھی ہے، یہودیوں کے مختلف گروپ ہے مولانا، ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، یہ صفت کاشفہ واضح ہے موضحہ ہے، ایسے امی ہے لا یعلمون الکتاب، تورات کو وہ جانتے بھی کچھ بھی نہیں ہے، الا امانیہ مگر جھوٹ ہی جھوٹ، الا امانیہ اکاذیب یا آرزو، جھوٹی آرزو، جھوٹ کا علم رکھتے ہیں اور آرزو خیالی پلاؤ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ نحن ابناء اللہ و احباہ، چہیتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، سمجھے، نحن ابناء اللہ و احباہ، تو تم اللہ کے محبوب بھی ہو، اللہ کے چہیتے بھی ہو، تو فلم یعذبکم بذنوبکم، پھر تمہاری گرفت کیوں ہوتی ہے؟ اگر اتنے مقرب ہو تو پھر تمہیں جوتے کیسے پڑتے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، امانی امنیہ کی جمع ہے، اور امنیہ جھوٹ کو، جھوٹی آرزو کو بھی کہتے ہیں اور قرات کو بھی کہتے ہیں، قرات کرنا، پڑھنا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا، یہاں تمنا کا معنی کرا، اس امنیہ سے تمنا، إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ أي فِي قِرَاتِهِ، کچھ بولا پڑا؟ وَمِنْهُمْ خبر مقدم بنے گا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، یہ اللہ آپ کا بھلا کر مستثنیٰ منقطع امانی مفعول بہ نہیں ہوگا، فرماتے ہیں کہ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں ہے یہ کسی حقیقت میں، إِلَّا يَظُنُّونَ مگر اٹکل پچھو کی باتیں کرتے ہیں، يَظُنُّونَ زن اور گمان یہ کہ دوڑاتے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، ہلاکت ہو ان کے لیے جو کتاب تورات لکھتے ہیں، بِأَيْدِهِمْ اپنے ہاتھ سے، تحریف کرتے ہیں اس میں، بِأَيْدِهِمْ آدمی لکھتا ہے یہ ہاتھ سے لکھتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لکھتا ہے ہاتھ سے، کس چیز سے لکھتا ہے؟ اور تو یہ صرف ان کے فعل کی قباحت اور شناعت کو بیان کرتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر یہ کہتے ہیں کہ ھذا نازل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، ھذا کائن من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، بیوقوف، لیشتروا لیختاروا بہ، لیشتروا جو انہوں نے گھڑ لیا، یہ جو لیشتروا بہذا المکتوب، یہ مکتوب جو مخترع ہے نا، جو اپنے طرف سے ایجاد کیا، لیشتروا انجام کار بھی، لیشتروا بھی ثمنا قلیلا، دنیا ویسے ثمن قلیل ہے، سمجھے، تاکہ ثمن قلیل اس کے مقابلے میں لے لے، فویل لہم مما کتب، ہلاکت ہو ان کے لیے، مما کتبت ہو ایدیہم جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت اور تباہی ان کے لیے جو کچھ یہ کہ کمائی کرتے ہیں، اس قسم کی تباہی پہ بھی لعنت ہو۔ ارے کچھ ہو گیا؟ ہاں مولانا، ویل اضافت کے ساتھ ہمیشہ مفعول مطلق بنے گا، اور ویل تنوین کے ساتھ ہمیشہ مبتدا بنے گا، اور فعل اس کا کبھی آپ کو ملے گا نہیں دنیا میں، بس بات ختم ہوگی۔ یہ تین باتیں میرے والد صاحب نے فرمایا۔ ارے کچھ بولا پڑا؟ ویل کا فعل کبھی آپ کو نہیں ملے گا، مثال واوی اور اجوف ویائی، اس جنس میں سے فعل آپ کو نہیں ملے گا، اور تنوین کے ساتھ یہ بنے گا مبتدا، ویلن، پورے قرآن میں اسی طرح، سمجھے؟ اب جو مسئلہ ہے آپ کے جی کہ النکرۃ لا تقع مبتدا الا اذا تخصصت بوجہ ما من الوجوہ الستۃ، آپ نے اس میں کافیہ میں پڑھا ہے 6 طریقوں سے، اس میں وہ 6 طریقے اپنے جیب میں رکھو، اس پر لوگوں نے بڑی تردید کی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ النکرۃ اذا کانت مفیدۃ، جبکہ وہ مفید للسامع ہو، اس کو کوئی خبر تو نکرہ بن سکتا ہے مبتدا، کوکب انقض الساعۃ، بولو کوکب انقض الساعۃ، جو آپ نے پڑھا ابھی ایک تارہ ٹوٹ پڑا تھا جی،
یہ اصل ہے۔ باقی الفی ابن والد نے تقریباً 36 صورتیں بیان کی، یہ تخصیص ہے، یہ تخصیص ہے، اور سب اس طرح فضول ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ مفید للخبر ہو، سامع اس سے کچھ حاصل کر سکے مبتدا، لیکن یہ لوگ تعویل کرتے کہتے ہیں کہ اس میں تخصیص بالدعا ہے، سمجھے، بد دعا ہے اس میں۔ تو ویل مبتدا ہو گیا مولانا، فویل لہم مما کتبت، اور ویلک ویلکما ویلکم اس میں مفعول مطلق بنے گا، لیکن ہلکتم و اہلکتم و اہلکتم، ہلکتا کے لیے ویلک یعنی ہلکتا ویلک صرف یزیدی کا فعل ہے، یزیدی کا قول ہے جو اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ مفعول بہ ہے، باقی جمہور کا مذہب یہی ہے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ان کا یہ بھی ہے کہ ان کے جھوٹ بھی دیکھ لو، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جہنم کی آگ ہمیں نہ چھوئے گی الا ایاما معدودہ، مگر یہ کہ چند گنے چنے چند دنوں میں، وہ گنے چنے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، وہ 40 یوم جو گوسالہ کی ہم نے پرستش کی ہے، اتنے 40 دن عذاب میں جائیں گے، زیادہ سے زیادہ نہیں ہوگا، تب بھی ایک چلہ تو ثابت ہو گیا نا۔ ہاں ملنگو گوسالے کی پرستش کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے گئے تو ان 40 دن۔ دوسرا یہ کہ نہیں، دنیا کی جو عمر ہے وہ 7000 سال ہے، سمجھے، تو ہر سال کے ہر 1000 سال کے مقابلے میں ایک دن، صرف 7 دن ہمیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی جو عمر ہوتی، کسی کی 60 سال کسی کے 70 سال، تو اتنا ہی ہمیں عذاب ہوگا۔ چوتھا یہ ہے کہ یقدرہ اللہ سبحانہ وتعالی لنا، اللہ کی مرضی ہے کہ جتنا، ایک قول یہ بھی ہے، اصل وہی ہے 40 دن والا یا 7 دن۔ الف لام میم را، الف لام میم صاد، اس سے انہوں نے دنیا کی عمر نکالی ہے، انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں ہے 7000 سال، 1500 سال حضرت کے بعد، سمجھے، 1500 سال گزر چکے ہیں، 5500 سال باقی ہے۔ یہودیوں نے اپنا الف لام میم الف لام را، اس سے انہوں نے حساب اسی طرح کیا۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ قل اتخذتم، سمجھے، افتعال کا حمزہ جو ہوتا ہے مکسور ہوتا ہے، یہ حمزہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، یہ حمزہ استفہام کا، یا اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے گارنٹی لی ہے، کوئی اللہ سے وعدہ لیا ہے، فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا، آپ کو گارنٹی دی ہے کہ آپ کو جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمونہ، یا چھوڑتے ہو اللہ پر اس قسم کے جھوٹ چھوڑتے ہو کہ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، جو بھی آتا ہے منہ سے بکتے رہتے ہو۔ ام تقولون علی اللہ، اللہ کے خلاف، ما لا تعلمونہ، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جو بھی آتا ہے۔